فضائل تبلیغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی و استخفاف کے کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کلی طور پر کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے، یعنی تبلیغ کا کام نہ کیا جائے۔ اب آپ ہی ذرا انصاف سے فرمائیں کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی کوئی انتہا، کوئی حد ہے اور اس کے روکنے یا بند کرنے کی یا کم از کم تقلیل کی کوئی سعی، کوئی کوشش ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے خطرناک ماحول میں مسلمانوں کا عالم میں موجود ہونا ہی اللہ تعالیٰ کا حقیقی انعام ہے، ورنہ ہم نے اپنی بربادی کے لیے کوئی کچھ اسباب نہیں پیدا کر لیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی اللہ کا عذاب اگر زمین والوں پر نازل ہوا اور وہاں کچھ دیندار لوگ بھی ہوں تو ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تو سب کو اثر پہنچتا ہے مگر آخرت میں وہ لوگ گنہگاروں سے علیحدہ ہو جائیں گے، اس لیے وہ حضرات جو اپنی دینداری پر مطمئن ہو کر دنیا سے یکسو ہو بیٹھے ہیں اس سے بے فکر نہ رہیں کہ خدا نخواستہ اگر منکرات کی اس سویوں پر کوئی بلا نازل ہو گئی تو ان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یعنی اگر بے دین لوگوں پر کوئی مصیبت آئی تو دیندار لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہوں گے، تو اس لیے دیندار لوگوں بے پرواہ نہ بیٹھے، بے دین جو دین سے غافل ہیں ان تک دین پہنچانے کی کوشش ہر وقت جاری رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔